امام حسن کی ثنا کرتے رہنا، امام حسن کی ثنا کرتے رہنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کربلا کا معرکہ اچانک نہیں ہوا، بلکہ کئی دہائیوں سے اس کی تیاری ہو رہی تھی، کیونکہ غزوہ بدر سے لے کر جو سلسلہ شکست کا مشرکین مکہ کو، غزوہ بدر، اس کے بعد غزوہ خندق اور مختلف مقامات پر جا بجا شکست سے دوچار یہ مشرکین مکہ ہو رہے تھے، لہٰذا ان کے اندر بدلے کی جو ہے وہ شدت کی آگ جو ہے وہ بھڑک رہی تھی۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ کب موقع ملے کہ ہم اسلام سے اس کا بدلہ لیں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا جو معرکہ کربلا واقع ہوا، اس کے بعد تب پتہ چلا کہ یہ شدت کب سے تھی کہ جب سر حسین دربار یزید میں لایا گیا، اور اس وقت یزید کے جو اشعار ہیں کہ لیت اشیاخی ببدر شہیدو، کاش کہ میرے وہ بدر کے آباء و اجداد ہوتے تو آج دیکھتے کہ میں نے بدر کا بدلہ لیا ہے۔ یعنی امام علی مقام کے والد محترم امام علی ابن ابی طالب نے جو بدر میں مشرکین کو قلع قمع کیا تھا، جن کا وہ بدلہ یزید کہہ رہا ہے کہ میں نے آج دیا۔ تو یہ سلسلہ ان کے اندر موجود تھا کہ جب اسلام فتح یاب ہو رہا تھا تو مشرکین مکہ جو ہے وہ غم و غصے کی اس کیفیت میں مبتلا ہوتے تھے، لیکن یہ کہ موقع کی تلاش میں ہوتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے فرزند نواسے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو زندگی میں مشکلات پیش آئیں، اور یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کیا گیا، اور اس سے بھی آگے ظلم یہ کہ جب آپ کا جنازہ اٹھا اور رسالت میں آپ کی بارگاہ میں ان کے قبر مقدس کی جانب جانے لگا تو آپ پر تیروں کی بارش ہوئی۔ یہ واقعاً دو جنازے ایسے ہیں تاریخ میں، وہ بھی نواسے رسول ہیں دونوں، ایک امام حسین کا لاشا ہے کہ جو تیروں کے درمیان ہے، اور ایک امام حسن کا لاشا ہے جن کے لاشے پہ تیر تھے۔ یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ کیا ایسے حالات تھے امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ ان کی زندگی میں کہ اس حد تک لوگ پہنچے تھے کہ وہ نواسے رسول کی، جس کے لیے رسالت میں آپ کی زبان اقدس یہ سن چکے تھے کہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود ان کے ساتھ یہ ظلم و روا رکھا گیا۔ ناظرین کرام، آج شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور اس گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے، جو انشاءاللہ آج اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے۔ ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ممتاز مذہبی اسکالر ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، اور اتحاد بین المسلمین کے داعی حضرت علامہ حکیم محمد اکبر در صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان حجت الاسلام والمسلمین، معروف شخصیت ہیں، یقیناً آپ کی بڑی خدمات ہیں اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے۔ میری مراد حضرت مولانا محمد حسین مسعودی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے مہمان مشہور و معروف نوحہ خاں منقبت خاں جناب میثم عباس صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے گفتگو کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور آپ سے سوال کہ دین اسلام کی بقا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے امام حسن مجتبیٰ نے جو مشکلات کا سامنا کیا، یقیناً نواسے رسول ہیں اور جنت کے سردار ہیں، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زحمتوں کو جانتے ہیں کہ کن زحمتوں کے ساتھ اس دین کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اب اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، اور امام علیہ السلام نے اس دین کی بقا کے لیے، اس دین کی ترویج و تبلیغ کے لیے زحمتوں کا سامنا کیا، مشکلات کا سامنا کیا، اور وہ مشکلات کیسی مشکلات تھیں کہ کس طرح لوگ جو ہے، یقیناً کوئی اور تو نہیں تھا، مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو رہا تھا، تو امام حسن علیہ السلام کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کیا مشکلات تھیں اگر ہمارے ناظرین کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بہت صحیح بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ حضرت امام علی مقام اور حضرت امام حسن
یہ دونوں شہزادگان ایسے ہیں کہ حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے۔ اچھا، یہ ویسے ہی نہیں فرمایا، آپ کی دوربین نگاہیں بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہی تھی، قرآن کریم نے آپ کے اس قول کی تصدیق کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے تصدیق کب کی؟ کہ جب مباہلہ کا موقع آیا تو پروردگار عالم نے کہا کہ اگر تم حجت کر رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، وہ کٹ حجتی پر آ گئے ہو، تو آؤ اب ہم تم سے بحث و تمیز نہیں کرتے، مباہلہ کرتے ہیں۔ اور اس میں کیا ارشاد فرمایا کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم، سبحان اللہ، ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ بیٹے حضور کے کون؟ حضرت ابراہیم آئے تھے اس میں، یا حضرت قاسم آئے تھے؟ کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات۔ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم، اللہ اکبر، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے تو اس میں جانے والے تمام مفسرین و محققین و محدثین اتفاق کے ساتھ لکھتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت امام علی مقام حضور کی گود میں تھے اور حضرت امام حسن کا ہاتھ پکڑ کر حضور چل رہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہیں۔ سبحان اللہ، تو قرآن کہہ رہا ہوں کہ بیٹے، بے شک، اور انہی سے آپ کی نسل چلی، بے شک، بیٹے سے ہی نسل چل رہی ہے، بے شک، نواسے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے یہ بیٹے ہیں بیٹے ہیں۔ بہت اچھا۔ تو یہ ایک ایسا موقع تھا کہ حضور نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے حضرت امام حسن کے لیے، اور یہ جو ہے مسلمانوں میں جب آپس میں بہت زیادہ جنگ و جدال ہوگا تو یہ صلح کرا دے گا۔ سبحان اللہ، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں امام ہیں وقت کے، ٹھیک، چاہے یہ کھڑے ہوں چاہے بیٹے، یا چاہے بیٹے رہیں۔ سبحان تو حضرت امام حسن جو ہے انہوں نے اس چیز کا کہ دیکھا کہ بہت زیادہ رخنہ اندازی ہو گئی ہے، مسلمانوں کا خون ارزاں ہو گیا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ کافی جو ہے وہ یہاں تہ تیغ ہو رہے ہیں، تو اس پہ آپ نے جو ہے وہ یہ اقدام کیا کہ اسلامی تعلیمات کو، اسلام کو، اور اس وقت کے جتنے بھی جو مسلمانوں کے مفادات تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک صلح کر لی۔ اور یہی صلح، میں ایک بات عرض کروں گا یہاں آخری جملے، کہ حضرت امام حسن کی یہ بہت بڑی خوبی آپ دیکھیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ تم میں 50 سال تک جو ہے یہ دین جو ہے وہ عروج پر رہے گا اور خلافت راشدہ رہے گی۔ اب خلافت آخری خلیفہ راشد حضرت امام حسن ہیں، اور اس میں جو بنیادی بات سوچنے والی ہے، جتنے بھی مخالفین ہیں چاہے وہ کسی بھی دور میں رہے ہوں، آج کے دور میں بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت امام حسن کے بعد خلافت راشدہ رہی۔ امام حسن کی ثنا کرتے رہنا، امام حسن کی ثنا کرتے رہنا، امام حسن کی ثنا کرتے رہنا، امام حسن کی ثنا کرتے رہنا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کو پروگرام ذکر شہادت میں خیر مقدم کروں گا، اور قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صلح کی، صلح حدیبیہ، اور بہت معروف ہے، اور قرآن نے اس صلح کے بعد آیت نازل فرمائی، فتح مبین کا اعلان کر دیا کہ آپ کو ایک عظیم فتح سے اس صلح کو جو ہے تبدیل کر دیا، اور امام حسن علیہ السلام نے بھی صلح فرمائے۔ تو اس صلح میں کیا یہ تسلسل ہے صلح حدیبیہ کا، یا اس صلح میں اس صلح میں کوئی فرق ہے بہت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین، اما بعد، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا، یہ صلح حدیبیہ کے وقت نازل ہو رہی آیت،
اور اس وقت ظاہری طور پر تو مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی تھی، بلکہ ظاہری دنیاوی لحاظ سے اس کو شکست کا لفظ کہا جا سکتا ہے، اور قرآن اس کے برعکس کہہ رہا ہے۔ خدا کی حکمت کچھ اور دیکھ رہی ہے، بندگان خدا کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ بندگان خدا یعنی مخلوق خدا جو ہے زمین پر رہنے والی دیکھ رہی ہے کہ رسول کیا ہے، انہوں نے تو تمام ان کی شرائط مان لی اور اپنی ایک بھی شرط نہیں رکھی۔ اور میں کہتا ہوں اسی کو حکیم کہتے ہیں۔ تو جو خدا بند عالم جس حکمت اور دانائی کو بشریت کو عطا کرنا چاہتا ہے، وہ جنگ سے زیادہ خدا نے صلح کے اندر رکھا ہے۔ تو جب رحمت للعالمین ہو تو وہ کیسے اس منزل پر نہیں ہوگا؟ تو بس میں تو اتنا کہوں گا کہ جی ہاں، لیکن اسی کے فوراً بعد اگر آپ دیکھیں گے تو پھر وہ فتح جسے مسلمان اور پوری دنیا فتح اکبر کے نام سے پہچانتی ہے، جسے کیا ہے فتح مکہ کہا جاتا ہے، وہ بغیر جنگ و جدال کے، کیونکہ کوئی بھی جنگ جو ہے وہ فتح جو ہے جنگ اور جدال کے بغیر نہیں ہوتی، قتل و قتال کے بغیر نہیں ہوتی، مگر فتح مکہ جو ہے وہ اس صلح حدیبیہ کے نتیجے میں کہ جس نے وہ کام کیا تھا کہ لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو بھی تیار کر لیا تھا کہ ظلم اور زیادتی کس طرف سے، یعنی ظالم کے نقاب کو نوچنے کے لیے وہ صلح حدیبیہ تھی، ظالم کو آشکار کرنے کے لیے کہ ظلم کیا ہوتا ہے اور عدل کیا۔ انسان خدا کی شاید بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ وہ معرفت نہیں ہوتی انسان کو اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی، مگر عدل سب کی سمجھ میں آتا ہے، ظلم سب کو سمجھ میں آتا ہے۔ جنگل کا رہنے والا بھی، جانور بھی ظلم کو سمجھتا ہے اور جانور بھی عدل کو سمجھتا ہے، ہر ذی شعور جو ہے وہ ظلم اور عدل کو سمجھتا ہے۔ بس میں مختصر کرنا چاہوں گا یہاں پہ۔ اب آئیے آپ کا جو سوال ہے، یعنی گویا کہ وہ جنگ جو بغیر قتال کے ہو گئی، اس کا اصل باب کیا تھا؟ صلح حدیبیہ تھا۔ یہاں پر بھی صلح امام حسن علیہ السلام وہ بڑی مشکل، دیکھیے میرے رسول کے لیے جو مشکلات تھی وہ سارے انبیاء کی مشکلوں کو جمع کرو تو میرے رسول کی مشکلات کے مقابلے پہ نہیں آ سکتی۔ کون سی ایسی مشکل تھی؟ وہ مشکل یہ تھی کہ دین اسلام کو کس طریقے سے سمجھانا ہے کہ اب اس کے بعد میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، اب اتمام حجت ہو رہی ہے اور لوگوں کو اب وحدانیت کی طرف آ جانا ہے۔ اچھا، ایسی نوعیت کے اندر اب فوراً رسول کے بعد یہ فتح مکہ ہو یا صلح حدیبیہ، یہ آخری زمانے کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد وہ زمانہ آ جاتا ہے جس کی طرف ابھی خود قبلہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ 50 سال جو ہے وہ اسلام کے اور ہوں گے، اور 50 سال کے بعد کی تاریخ اسلام کی بالکل مختلف ہوگی۔ لیکن میں کہوں گا کہ ہاں، یہ 50 سالہ دور جو ہے یہ تھا صلح امام حسن کا، اور 50 سال کے بعد کا جو دور ہے وہ ہے کربلا کے بعد کا۔ یہ دونوں نے مل کر کے وہاں پر بھی فتح مکہ کو ذہن میں رکھیے اور کربلا کو ذہن میں رکھیے، سمجھ آ جائے گی بات۔ یعنی حق اور باطل کو آشکار کرنا۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا نہ جنگ چاہتا ہے، خدا کیا چاہتا ہے؟ معاشرے میں عدل و انصاف، ظلم کا خاتمہ اور مظلوم کا نہ ہونا۔ یہی قیامت میں یہ ہوگا کہ مظلوم پھر کوئی نہیں رہے گا، قیامت کے بعد کوئی مظلوم نہیں ہوگا۔ قیامت سے پہلے تک مظلوم ہے، ظالم ہے، لیکن قیامت کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت کے بعد نہ کوئی ظالم ہوگا نہ کوئی مظلوم ہوگا، اس لیے کہ سب کا انصاف ہو چکا ہوگا، سب کے ساتھ عدل ہو چکا ہوگا۔ اب مظلوم نہیں ہے، اس کو اس کا قصاص مل جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ امام حسن نے کیا کیا؟ امام حسن نے بھی یہ صلح کر کے جو اسلام کو مشکل پیش آ چکی تھی بنو امیہ کے حوالے سے، جو شب خون مار دیا گیا تھا، وہ اس کو روکنے کے لیے کہ مسلمانوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان جو بیچارہ تازہ مسلمان ہے، نومولود ہے ابھی اسلام کے دائرے میں، ابھی اس کو پوری طرح سے اسلام سے آشنائی نہیں ہے، ابھی اسلام کے تمام اوراق کھلے نہیں ہیں، ابھی اس کے ابواب روشن نہیں ہوئے انسانیت کے اوپر، ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید اسلام اور خلافت ایک چیز ہے۔ رسول نے بھی دیکھیں ہمیشہ امامت کو بچایا، نبوت کو پہچنوایا، نبوت کو آگے بڑھایا، فلسفے کو آگے بڑھایا، انسانیت کو آگے بڑھایا، رحمانیت کو آگے بڑھایا، لیکن
اقتدار کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا۔ امام حسن نے امامت کو محفوظ کیا، یعنی اقدار رسالت کو محفوظ کیا، اور حکومت دی ہے، خلافت نہیں دی ہے۔ حکومت اور ہے، خلافت اور ہے، جس کی طرف قبلہ نے اشارہ بہت واضح طور پہ کر دیا تھا کہ خلافت راشدہ ختم ہو گئی ہے، اب کیا ہے، ملوکیت کا زمانہ آ رہا ہے۔ اور اس صلح کے اندر امام حسن نے وہ کام کیا تھا کہ پھر کسی کو ظلم کرنے کی آگے اجازت نہ ملے۔ اگر ظالم کسی وقت بہت توانا ہو کے سامنے آ جائے تو پھر اس کے بعد انسان کو بچانا ہے۔ یہ دو گروہوں میں کون سے دو گروہ؟ دو مسلمانوں کے گروہ کو بچانے کے لیے امام حسن نے صلح کی ہے، یعنی مسلمانوں کا خون نہ ہو، کسی مسلمان کا خون نہ بہے، یہی۔ اور اسلام صرف مسلمانوں کے خون کی قدر نہیں کرتا۔ یہاں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، انسانیت کا خون نہ ہو، زمین پر کوئی جانور پہ بھی ظلم نہ ہو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرزند رسول، وہ جو کہ سبط اکبر ہیں، وہ جو کہ اس منزل پر ہیں جس کی طرف ابھی قبلہ نے اشارہ فرمایا تھا کہ آپ کی ذات گرامی وہ ہے کہ جب میرا رسول مغموم ہوتا ہے اس کو تانے دیے جاتے، اللہ اکبر، کیا تانا دیا جاتا ہے؟ یہ تو ان کی اولاد نہیں ہے۔ ہوا ابتر کا نعرہ بلند ہوتا تھا، وہ کہ ابو جہل ہو جائے، اتبا شیبہ ہو جائے، بڑے بڑے مشرکین مکہ کے سردار میرے رسول کو مغموم کرتے تھے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب گھبرائے نہیں۔ اے حبیب، گھبرانے سے مراد کیا ہے؟ دل کا مغموم ہونا، کہ آپ کا دل مغموم ہے ہمیں اندازہ ہے، کیونکہ رحمت للعالمین اور اولاد نہیں، ساری نعمتوں کا جو بانٹنے والا ہے اس کو کوئی بیٹا نہیں، فرزند، جس کو ہمارے اور معاشرے میں اور عرب میں تو بیٹے کی اس زمانے میں وہ کیفیت ہے کہ جس زمانے میں خواتین کو اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جائے، وہ رحمت للعالمین کے لیے کیا ہے، اولاد نرینہ نہیں ان کے پاس تھی، لے لی خدا نے، وہ ایک علیحدہ چیز۔ لیکن ایک جملہ کہہ دوں بس تاکہ بات مکمل کر دوں، بس اس وقت خدا نے سورہ کوثر نہ، ہم آپ کو عنقریب مطمئن کریں گے، پھر وہ جواب تھا۔ یہ امام حسن کیا ہے؟ امام حسن وہ ذات ہے کہ جو اس پورے سوال کا جواب ہے۔ اور پھر میں کہوں گا کہ قرآن بھی رسول کا معجزہ ہے اور آل رسول بھی رسول کا معجزہ ہے۔ جزاک اللہ۔ میں گزارش کروں گا مشہور معروف نوحہ خان منقبت خان میثم عباس سے کی بارگاہ امام بن میں نذرانہ عقیدت پیش کر۔ امام حسن کی ثنا کرتے رہنا، امام حسن کی ثنا کرتے رہنا، یوں اجر رسالت ادا کرتے رہنا، یوں اجر رسالت ادا کرتے رہنا، علی کے ملنگوں درے عسکری سے، علی کے ملنگوں درے عسکری سے وفا کر رہے ہو، وفا کرتے رہنا، وفا کر رہے ہو، وفا کرتے رہنا، ظہور امام زمانہ کی ہر دم دعا کرنے والوں دعا کرتے رہنا، دعا کرنے والوں دعا کرتے رہنا، ظفر ہے یہ آل نبی کی فضیلت، محبوں کو اپنے عطا کرتے رہنا، محبوں کو اپنے عطا کرتے رہنا، امام حسن کی، امام حسن کی ثنا کرتے رہنا، امام حسن کی
सना करते रहना। नाज़रीन कराम, एक बार फिर आपको प्रोग्राम ज़िक्र शहादत में खैर मक़दम करूँगा। और अब आप इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू सुन रहे थे। और ब्रेक से पहले हमारे साथ मुमताज़ नौहा खां, मिसम अब्बास जो मौजूद थे और कलाम पेश कर रहे थे। और अब हमारे साथ इस प्रोग्राम के हिस्से में मशहूर मारूफ नौहा खां जनाब सैयद नईर अली नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल आपकी खिदमत में ये रखना चाहता हूँ कि रिसालत में आपने जितनी जंगें लड़ी हैं वो कभी मुशरिकीन मक्का की तरफ कुफ़ार के ख़िलाफ़, कभी ईसाई आ गए दरमियान में मुबाहिले में, जो तलवार से नहीं हुई, एक मुबाहिला मुकाबला जो कुरान ने इसको जिक्र किया, और यहूदियों का मुकाबला भी हुआ वो खैबर के मकाम पर। तो जंगें जितनी हो रही थी, कभी ईसाइयों के ख़िलाफ़, कभी यहूदियों के ख़िलाफ़, कभी मुशरिकीन मक्का के ख़िलाफ़, लेकिन यहाँ पर अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की जो शख्सियात हैं, क़िबला मौलाए कायनात की जंग हो रही है, जंग सिफ़ीन मुसलमानों के साथ हो रही, इमाम हसन मुज्तबा का मुकाबला हो रहा है, सुलह हो रही। सुलह यानी लड़ाई होती है तो सुलह होती है, तो ये लड़ाई हो रही है मुसलमानों के दरमियान हो रही है। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो भी मारके में आ रहे हैं, करबला में, वहाँ भी सामने मुसलमान हैं। क्या एक मुश्किल पेश आई? क्यों ऐसा है कि इस्लाम तो आया है दुनिया में इस्लाम फैलाने के लिए, अमन की बात करने के लिए, तो इस्लाम के ख़िलाफ़ अगर कोई आएगा तो कुफ्र ही आना चाहिए। तो यहाँ ऐसी क्या कैफियत पैदा हुई है कि इमाम हसन मुज्तबा, ये क्या मुश्किल आ गई? जी क्या मुश्किल आ गई? ये क्या मुश्किल आ गई? तो मुश्किल कुशा से पूछते हैं, ये क्या मुश्किल आ गई? क्या बात? इसका हल उन्होंने दिया है। ठीक। जब पूछने वाले ने सवाल किया ना कि या अली, हमने अदवार देखे, आपके दौर में 3 साल का दौर, और उसमें 3 बड़ी जंगें, और कत्ल क़िताल किसका? कुफ़ार से नहीं है, मुसलमानों के आपस में 10-10 हज़ार आदमी एक जंग में जा रहे हैं, इतना कत्ल व गारत गरी हो रही है, और आप जैसे शख्स की हुकूमत है जो क्या है, वो वसी भी है, वो नफ्स रसूल भी है, वो वजहुल्लाह भी है, वो यदुल्लाह भी है, ये सब क्या है? तो हज़रत अली ने बड़ा खूबसूरत हल भी बताया है, जवाब भी आज तक के लिए, क़यामत तक के लिए महफूज रहने के काबिल है वो जवाब जी। कि आज भी मुसलमानों में खून-रेज़ियाँ क्यों हो रही हैं, और आपके माशरे में भी क्यों हो रही है, ये लिख लें लोग, महफूज कर लें हज़रत अली का जवाब। अगर ये नुस्खा कारगर ना हो तो हकीम अकबर साहब से मैं कहूँगा, आप हकीम साहब हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये नुस्खा जो है वो अमराज का मदावा नहीं है। वो जुमला ये है कि हाँ, पहले से, मुझसे पहले जो लोग क्या है खिलाफत पर थे, उनका मैं मुशीर था, और आज तुम मेरे मुशीर हो। यानी ये सारा फसाद जो माशरे में होता है ना, ये मुशीरान जो हैं, सही फ़िक्र का आगे बढ़ना या ना बढ़ना। बस इसी के जवाब के साथ मैं दूसरी बात करूँगा कि जी हाँ, इमाम हसन के साथ भी क्या मुश्किल थी। इमामत तो महफूज है, कुरान तो कहीं नहीं जाएगा। अगर सारे कुरान भी हम दुनिया से हटा दें तो कुरान अपनी जगह महफूज है, उसकी जिम्मेदारी नज़लना, हाँ, हमने इसको नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाला, लहू लहाफ़िज़ून की मंजिल है। इमामत भी वो ओहदा नहीं जाएगा, तुम ज़ाहिरन देख पाओ या ना देख पाओ, एक अलग चीज़ है। खुदा का हुक्म है कि एक ज़ालिम के पास ये ओहदा मैं नहीं जाने दूंगा। इसकी खुदा ने खुद ज़मानत दी, जो क़िबला ने इरशाद फरमा दिया कि इमामत का मनसब किसी ज़ालिम के हाथ में नहीं जाएगा। ऐसी सूरत के अंदर फिर इमाम हसन क्या कर रहे हैं? इमाम हसन ने अख्तार इस्लामी की, अख्तार नबुव्वत की, अख्तार इंसानियत की हिफाजत की है उस सुलह में। ठीक। अख्तार इंसानियत को ज़िंदा किया है। ठीक। और इमामत का काम ही यही है कि वो इंसान को नहीं, अपनी जगह इंसान को तो खैर करना ही है, उसको तो खून हलाल है नहीं, इंसानियत को ज़िंदा करने के लिए नबूवत और इमामत का मनसब है कि सोई भी इंसानियत को बेदार, इसीलिए तो कहा गया ना कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हसन, मैं हुसैन नहीं कहूँगा, मैं हसन कहूँगा यहाँ पर। अच्छा क़िबला, मैं यहाँ माज़रत के साथ रोक के एक सवाल के साथ में करना चाहूँगा। वो नुकात क्या थे जो सुलह, कहीं सुलह होती है तो शराइत होती है दोनों तरफ से,
وہ کچھ فوکس شرائط بیان کریں، کیا شرائط پہ فضا ہوا؟ اگر اب یہ اتنا آسان سوال بھی ہے اور مشکل بھی اس لحاظ سے ہے کہ سبب شہادت امام حسین صلح امام حسن ہے۔ اچھا، جیسا کہ سری اور اعلانی شہادت کی طرف قبلہ نے اشارت ہے، میرے رسول کو ایک نہیں 2 شہادتیں ملی ہیں۔ ایک سری شہادت امام حسن کے ذریعے سے ملی ہے، اور اعلانی شہادت حسین منی و انا من الحسین، حسن منی و انا من الحسن۔ یہ سری شہادت یہاں نبوت کی کیا ہے، اقدار کے لیے صلح ہے، جس لیے جیسے کہا نا کہ صلح حدیبیہ اور صلح امام حسن ایک ہے۔ کیوں؟ دونوں کی اقدار کیا ہے، الہیت پر ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے قوانین کے لیے، اللہ کے نظام کے لیے وہ صلح تھی۔ ائمہ ہوں یا نبی ہوں یا اولیاء ہوں یا اوصیاء ہوں، یہ امن کرتے ہیں، اگر صلح کرتے ہیں تو کیا ہے، کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اگر یہ تلوار کھینچتے ہیں تو یہ کس کے لیے نکالتے ہیں تلوار؟ اللہ کی رضا کے لیے، اپنے نفس کے لیے نہ یہ صلح کرتے ہیں، نہ اپنے اقدار کے لیے صلح کرتے ہیں، نہ اپنے اقتدار کے لیے صلح کرتے ہیں۔ امام حسن نے دیکھیے وہاں اقتدار مطلوب تھا، امام حسن کو اقدار مطلوب تھا، یاد رکھیے گا یہ جملہ میرا۔ وہاں پر امیر شام کو کیا ہے، اقتدار مطلوب تھا، امام حسن کو اقدار مطلوب تھا۔ یہ ہے اس صلح کے اندر، اس لیے بلینک پیپر آیا، خالی صفحہ دیا، آپ جو شرط لکھیں مگر مجھے خلافت دے دیں۔ پہلی شرط قرآن اور میرے نانا رسول اللہ کی سنت پر عمل کریں گے آپ۔ پہلی شرط اس کی یہ تھی کہ کیا ہے، الہی قوانین کو آگے بڑھائیں گے تو میں ہٹتا ہوں، آپ بسم اللہ کوئی بھی بڑھائے، یہی تو ہے۔ دوسری طرف پھر وہاں پہ یہ بھی کہا ہے، تم اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین، بیٹے کو تو ہے ہی، وہ اس میں لفظ ہے کہ تمہیں یہ اختیار نہیں ہوگا کہ پھر مزید خلافت کو، مثلا کیا اس منصب کو تم اپنے گھر یا اپنے پاس یا اپنے دوست یا اپنے بیٹے، اسی لیے امام حسین نے وہ جملہ کہا تھا یزید کے لے کر کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی، یعنی اس کو حق نہیں تھا، امام حسن کو اس سے بحث نہیں تھی، لیکن کیونکہ کوئی ایسے اقدار تھے جو ناپسندیدہ تھے، جس کو روکنا تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اب کوئی اور، تو وہ پھر وہ اقدار جو بیٹے کی طرف منتقل کرنا چاہتا تھا، وہ اقتدار، اس کو اقتدار کو روکنے کے لیے کہ اپنے بیٹے کو یا تم کسی ایسے شخص کو نہیں، تمہارے پاس نہیں، یہ ملت اسلامیہ کا ایسیٹس ہے، یہ ملت اسلامیہ کا اثاثہ ہے، یہ خلافت اسلامی جو بزرگان ہیں ان کے پاس جائے گی، وہ فیصلے کریں یا جو بھی سلسلہ ہے، لیکن آپ کے پاس نہیں، آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ پھر امام علی کے حوالے سے کہ حضرت علی کے لیے سب و شتم نہیں کیا جائے گا، اولاد علی کے لیے سب و شتم نہیں کیا جائے گا، امام حسن امام حسین فرزندان علی کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جنگیں وغیرہ ہو چکی تھیں نا، یہ تو واقعات سب واقع مسلمہ تھے نا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح نے شرائط کو پیش کیا اور امام نے اس وقت خطبہ دیا ہے اور آپ نے گفتگو فرمائی، جو وہیں شرائط کی صورت میں خطبہ بھی شرائط کی صورت میں تھا، اور ساتھ ہی پھر آپ کی شہادت ہوئی، تو شہادت کا وہ منظر بھی ایک تاریخ میں بالکل جس طرح امام علی مقام امام حسین کا ہے کہ تاریخ میں نہ پہلے کبھی ایسا ہوا ہے نہ اس کے بعد شاید کبھی ایسا ہو کہ کسی کا جنازہ نکلے، تیر اس کے جنازے پہ بارش ہو اور واپس جنازہ گھر جائے، تو یہ ایک عجیب ایک کیفیت تھی۔ تو اس حوالے سے اگر ناظرین، لیکن امام حسن کی شہادت میں ایک تو نام آتا ہے جعدہ کا، جو آپ کی زوجہ تھی، اور اس نے جس سراہی میں آپ پانی پیتے تھے اس میں زہر ملا دیا تھا، زہر قاتل تھا، اور اس کے لیے روایات میں نے علامہ جلال الدین سیوطی جنہوں نے تاریخ الخلفاء لکھی ہے، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا کہ جعدہ سے وعدہ کیا تھا یزید نے کہ میں تم کو اپنے نکاح میں لے لوں گا اگر تم ان کو شہید کر دو، ٹھیک ہے، ان کو کسی طرح سے جو ہے راستے سے ہٹا دو، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ خلافت لوٹ کر پھر یہیں آنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی امیر معاویہ کے بعد یہ نہیں تھا کہ صاحب اس میں جو وہ ان کی مرضی ہو وہ کریں،
تو امیر شام سے فرمایا کہ یہ خلافت لوٹ کر پھر اہل بیت نبوت ہی کے پاس آ جائے گی. تو اس کو خطرہ یہی تھا کہ لوٹ کر آئے گی تو اس کا مطلب ہے امام حسن کو جو ہے پھر اسی منصب پر دوبارہ جو ہے وہ فائز ہوں گے، تو وہ راستے سے ہٹانا چاہتا تھا. بہرحال وہ جو کچھ ہوا اور جس طریقے سے ہوا، اور امام حسن سے پوچھا بھی گیا کہ آپ کا قاتل کون ہے، کہا میں اگر جس کا پر مجھے شک ہے میں اس کا نام لوں اور وہ نہ ہو تو میں ایسا گناہ نہیں کر سکتا، اور اگر وہی ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ لینے والا، میں نام نہیں بتاؤں. حالانکہ آپ جانتے تھے. اس کے بعد جب آپ کی شہادت کا واقعہ ہو گیا تو مروان اس وقت جو ہے وہ مدینہ منورہ کا جو ہے وہ گورنر تھا حکومت شام کی طرف سے. تو مروان نے جو ہے وہ حضرت امام حسن نے حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ اس وقت حیات تھی، ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں روضہ رسول میں جو میری تدفین ہو جائے. تو انہوں نے اجازت دے دی کہ تدفین کے لیے روضہ رسول کو کھولا گیا. تو مروان نے فوری طور پر جو ہے وہ وہاں تیروں کی بارش کر دی، اور امام حسن کا جنازہ جو ہے وہ وہاں پھر مشکل سے جو ہے وہ مسجد نبوی کے باہر جو ہے وہ ادا کیا گیا. جن لوگوں نے دیکھا ہے اس حصے کو تو ایک صرف درمیان میں سڑک تھی پہلے آپ کے جنت البقیع اور اس کے درمیان روضہ کے درمیان. اب تو وہ بالکل ملا دیا گیا ہے، بالکل ایک جیسا ہو گیا ہے. تو اب وہاں جو ہے وہ جب جنازہ لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں نہیں تدفین ہونے دیں گے. مسلمان جو ہے وہ اس بات پر تھے، حضرت امام حسن کی جو ان کو دوش رسول پر جو ہے وہ سوار بھی لوگوں نے دیکھا تھا. آپ کے لیے جو ہے وہ حضور خطبہ چھوڑ دیا جو ان سے زیادہ. تو یہ علیحدہ بات ہے کہ بہت سے لوگوں نے وہ مخالفت بھی کی کہ آپ نے یہ سنا فرما کر اچھا نہیں کیا، لیکن آپ نے جو ہے کہا کہ نہیں، میں اسلامی تعلیمات کو جو ہے وہ محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، اور میں وہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جس سے جو ہے وہ اسلام میں رخنہ اندازی جو ہے وہ زیادہ پروان چڑھے. تو اب مروان نے جو ہے اس وقت تیر اندازی کی اور مسلمانوں کو وہاں سے جو جنازہ لے کر جنت البقیع میں لانے پر مجبور کر دیا. جنت البقیع میں پھر دوبارہ جو ہے وہاں جو ہے وہ جیسی دروازے میں داخل ہوں سیدھے ہاتھ پر سیدہ کا جو ہے وہ ادبہ عالیہ ہے، اور سامنے جو ہے وہ حضرت امام حسن کا جو ہے ادبہ عالیہ ہے. تو وہاں جو ہے وہ پھر تدفین ہوئی. لیکن بلکہ وصیت تھی امام حسن کی امام حسین سے کہ اگر کوئی اختلاف ہو جائے امت میں تو آپ نے جنازہ کہا کہ مجھے جو ہے پھر اس میں بحث و تمیز نہیں کرنا، بلکہ جو ہے وہ جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے ساتھ. جزاک اللہ. نہایت ممنون مشکور ہوں حضرت علامہ حکیم محمد اکبر در صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور قبلہ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد حسین مسعودی صاحب آپ کو بہت شکریہ. گزارش کروں گا جناب سید نیر علی نقوی صاحب کہ آپ بارگاہ امام حسن مجتبیٰ میں کلام پیش کریں. پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، امت مٹا رہی ہے آثار پنجے تن کے، پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے بہتر، بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے بہتر،
ٹکڑے ہزار ہوں گے، قاسم تیرے بدن کے پیکان برس رہے ہیں، تابوت پر حسن کے دو بار مل گیا ہے تم کو کفن اے مولا، دو بار مل گیا ہے تم کو کفن اے مولا، محتاج ہی رہیں گے، شبیر تو کفن کے پیکان برس رہے ہیں، تابوت پر حسن کے